بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 نومبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے بدھ کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج کا درس عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں، اس کا 46 ایپیسوڈ ہے، 46واں حصہ ہے۔ تو پچھلے درس میں نے کچھ نبیوں کی ہجرت بیان کی تھی۔ آج کا جو درس ہے اس میں حضرت مسیح کی ہجرت بیان کی جائے گی۔ دوسرا، حضرت مسیح کے متعلق روایاتی تصور، اور پھر بیان کی جائے گا کہ مسیح سے متعلقہ عیسائیوں کے الگ الگ اعتقادات کے متعلق قرآنی فیصلہ۔ تو حاضرین و سامعین، آج ہم حضرت مسیح کی ہجرت کے بارے میں شروع کرتے ہیں کہ اسی طرح جیسے پہلے نبیوں نے ہجرت کی، حضرت مسیح کی عظیم الشان فتح کا راز بھی آپ کی ہجرت میں مضمر تھا، جس کی خبر بل رفعہ اللہ الیہ کے الفاظ میں دی گئی ہے کہ مخالفوں کے لیے قتل و صلیب کے منصوبے کو پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہم نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، جس طرح قوم کے ارادہ قتل کے وقت حضرت ابراہیم اللہ کی طرف چلے گئے، یعنی ہجرت کر گئے، اسی طرح قوم کے ارادہ قتل و صلیب کے وقت حضرت مسیح اللہ کی طرف چلے گئے، ہجرت کر کے کامیاب ہو گئے اور ربا کو اپنا صدر مقام قرار دیا۔ 23 اور 50، دشمن نے فرعون کی سنت ادا کر کے پیچھا کیا، آپ پر حملہ آور ہوئے مگر شکست کھائی۔ آپ کی مکمل فتح اور کافروں کی مکمل شکست کی خبر سورہ صف میں بانداز ذیل دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ 61 اور 14، اے ایمان والو، اے صحابہ رسول، دین اللہ کے اس طرح مددگار بن جاؤ جیسے کہ عیسیٰ بن مریم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے دین کے لیے۔ آپ کے صحابہ نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ بس ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ آپ پر ایمان لایا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے دشمنوں کے مقابلے پر ایمان والوں کی مدد کی اور ان پر غالب آئے۔ آپ کے دشمن شکست یاب اور آپ فتح یاب ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ظفر و یاب مسیح ابن مریم نے نظام ربوبیت کی اساس پر حکومت الہیہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کی۔ سلام علی مسیح۔ حضرت مسیح کے متعلق روایاتی تصور۔ اب غور فرمائیں کہ جب آیت بالا 61 اور 14 سے حضرت مسیح کی مکمل ظفرمندی اور عظیم فتح بصورت نصف النہار ثابت ہے، تو پھر کس طرح باور کیا جا سکتا ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ کی روایتی تفسیر کے مطابق دشمنوں نے حضرت مسیح کو صلیب دینے کے لیے قید کر لیا، مگر اللہ نے اس بے گناہ کی بجائے کسی اور بے گناہ کو آپ کی شکل میں تبدیل کر کے سولی پر چڑھا دیا تھا اور حضرت کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔
پھر آپ کو صلیب سے بچانے کے لیے آسمان پر اٹھایا جانا صحیح مان لیا جائے، تو پھر 61/14 میں جو دشمنوں کے مقابلے پر حضرت مسیح کی عظیم الشان فتح کی خبر دی گئی ہے، دشمنوں کے ساتھ یہ لڑائی کب ہوئی تھی اور آپ نے یہ عظیم الشان فتح کب پائی تھی، اور یا یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی فتح کی 61/14 کی غلط خبر نازل کر دی ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ سلسلہ درس کی اس سے اگلی آیت مجیدہ میں واضح کیا گیا ہے کہ اگرچہ مسیح کی طرف منسوب کردہ افسانہ صلیب کی حقیقت کا نام و نشان تک موجود نہیں، لیکن نصارہ کی حالت یہ ہے کہ ان میں ایک ایک فرد موت سے پہلے مسیح کے مصلوب ہونے پر ضرور ایمان لاتا ہے اور لاتا رہے گا۔ ادھر مشاہدہ بھی گواہ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں یہ مستقل دستور ہے کہ ہر عیسائی کی موت کے وقت ان کا پادری خود آ کر مرنے والے سے صلیب کے کفارہ پر تجدید ایمان کراتا ہے، اور عیسائیوں نے اس غلط، محض اور من گھڑت واقعہ صلیب کو پوری قوم کی بخشش کا ذریعہ قرار دے رکھا ہے، حالانکہ اگلی آیت مجیدہ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن حضرت مسیح ان کے خلاف شہادت دیں گے کہ میں نے انہیں ایسے عقائد کی تعلیم نہیں دی تھی، بلکہ ان لوگوں نے تثلیث، ابن اللہ اور کفارہ صلیب وغیرہ کے عقائد خود گھڑ لیے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے 4/159، 4/159، 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا۔ یہ اہل کتاب عیسائی جنہوں نے مسیح کو مصلوب مان رکھا ہے، اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کا ہر ایک شخص اپنی موت سے پہلے ضرور اس کے ساتھ یعنی مسیح کے مصلوب ہونے پر ایمان لایا کرے گا، حالانکہ قیامت کے دن وہ مسیح ان پر گواہ ہوگا، ان کے خلاف گواہی دے گا کہ میں نے انہیں ان مشرکانہ عقائد کی تعلیم نہیں دی تھی۔ اب آتا ہے مسیح سے متعلقہ عیسائیوں کے الگ الگ اعتقادات کے متعلق قرآنی فیصلے۔ حضرت مسیح کو عیسائیوں نے متعدد انداز کے ساتھ اپنے گناہوں کا کفارہ قرار دے رکھا ہے۔ ان میں سے سر فہرست ہے حضرت مسیح کا مصلوب ہو کر 30 دن زندہ ہو جانا۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض عیسائیوں نے حضرت مسیح کو عین اللہ مان رکھا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ بعض نے انہیں اللہ کا بیٹا ٹھہرایا، اور باپ بیٹا روح القدس یا باپ بیٹا اور مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی تثلیث کو توحید قرار دے رکھا ہے۔ ان ہر سے مسائل عقائد میں سے اولین عقیدہ صلیب کا بطلان تو حاضرین و سامعین آپ آیات بالا 4/157 اور 158، 4/157 to 158 میں اوپر سماعت فرما چکے ہیں۔ دوسرے اور تیسرے عقیدہ کا بطلان کا اعلان ذیل میں بالترتیب 5/72 اور 5/73 میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ 5/72، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ ابْنُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ 5/72۔ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم صرف اللہ کی فرمانبرداری کرو، صرف اسی کو الہ مانو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ 5/73، 5/73، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
5/7-3۔ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین الہوں یعنی باپ بیٹا روح القدس یا باپ بیٹا اور مریم میں کا تیسرا ہے، حالانکہ الہ واحد کے سوا اور کوئی الہ دنیا میں موجود ہی نہیں۔ یہ ہے عیسائی حضرات کے ہر سے عقائد کا بطلان۔ اب سماعت فرمائیں حضرت مسیح کی وہ گواہی جس کی خبر سلسلہ درس کی آیت بالا 4/159 میں دی گئی ہے کہ حضرت مسیح قیامت کے دن عیسائی حضرات کے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن کریم نے اسے 5/116 اور 5/117 میں ایک مکالمے کی صورت میں پیش کیا ہے۔ تو ارشاد باری ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ 5/116۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ دو الہ اور ٹھہرا لو؟ حضرت مسیح جواب میں عرض کریں گے، قالا سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب 5/116۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ مفہوم۔ حضرت مسیح جواب عرض کریں گے کہ اے اللہ، تو پاک ہے ہر قسم کے عیوب سے اور لوگوں کے ٹھہرائے ہوئے تمام شریکوں سے۔ میرے لیے یہ لائق نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی تھی، تو خود جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے جی میں ہے میں اسے نہیں جانتا۔ بے شک تو ہر قسم کی پوشیدگیوں کو بہت بڑھ کر اور خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی یہ کہ صرف اور صرف اللہ ہی کو الہ مانو اور اللہ ہی کی فرما برداری کرو، جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ میں جب تک ان میں رہا تو میں ان پر گواہ تھا، مگر جب تو نے مجھے فوت کر دیا تو اس کے بعد تو ان کا نگران تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ تجھے ایک مانتے اور تیرے ساتھ دو الہ اور نہ ٹھہراتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تو ہر چیز کا خود بڑھ کر گواہ ہے۔ تو حاصل کلام، آیت بالا 4/157 اور 4/158 میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے عقیدہ صلیب و کفارہ کی تردید اس طرح کی ہے کہ حضرت مسیح نہ قتل ہوئے تھے اور نہ صلیب دیے گئے تھے، اس لیے گناہوں کے کفارہ کا تصور خود باطل ہو چکا۔ آیت مجیدہ 5/72 میں مسیح کے متعلق عین اللہ ہونے کی تردید کر دی گئی ہے، اور 5/73 میں باپ بیٹا روح القدس یا باپ بیٹا اور کماری مریم کی تثلیث کے عقیدے کا بطلان کر کے اسے کفر قرار دیا گیا ہے۔ اور آیت مجیدہ 5/116-117 میں قیامت کی باز پرس کی خبر اس طرح دی گئی ہے کہ حضرت مسیح جنہیں نصارہ نے اپنے گناہوں کا کفارہ دے رکھا ہے، وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بننے کی بجائے الٹا ان کی مخالفت کریں گے اور ان کے عقیدے تثلیث کی تردید کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے ان کو تین خداؤں کی تعلیم نہیں دی تھی۔ فلما توفینا کی بحث آگے بڑھنے سے پہلے آیت مجیدہ مندرجہ بالا 5/117 کے جلی اور خط کشیدہ الفاظ
फलम्मा तवफ़ैतनी पर रोशनी डालना ज़रूरी है। इसका सीधा सा माना है कि जब तूने मुझे फौत कर दिया। इन्हीं मानों की खुद बुखारी शरीफ मुतरजम मतबूआ मोहम्मद सईद एंड सन्स कराची की जिल्द दोम सफ़ा 778 पर बाब 673 कौल ही वकुन्तो अलैहिम शहीदन मा दुमतो फीहिम फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्ता अंतर रकीबा अलैहिम व अंता अला कुल्लि शैइन शहीद का अलग बाब बांधा गया है, जिसमें हज़रत इब्न अब्बास से रवायत दर्ज है कि जिसके उर्दू तर्जमा के खुद बुखारी शरीफ के आयत बाला से मुतल्लिका अनवान पर हजूर का कौल सफ़ा 779 पर बिल्फाज दर्ज है कि क़यामत के दिन ऐसा होगा कि फिर चंद आदमी मेरी उम्मत के लाए जाएंगे और फरिश्ते उनको दोज़ख की तरफ ले चलेंगे। तो मैं अर्ज़ करूँगा, ऐ रब, ये तो मेरे सहाबी हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ, मगर तुमको मालूम नहीं कि उन्होंने तुम्हारे बाद क्या काम किए। उस वक्त मैं हज़रत ईसा की तरफ अर्ज़ करूँगा कि कुन तो अलैहिम शहीदन मा दुम तो फीहिम आखिर आयत तक, यानी फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्ता अंतर रकीबा अलैहिम व अंता अला कुल्लि शैइन शहीद तक। देखिए, बुखारी शरीफ के इस इक़्तिबास से फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्ता अंतर रकीबा अलैहिम का माना साफ अयां हो रहा है कि हुज़ूर अर्ज़ करेंगे कि बारे लहा, जब तूने मुझे फौत कर दिया तो उसके बाद तू उनका निगरान था। लेकिन अफसोस है कि जब यही जुमला फलम्मा तवफ़ैतनी हज़रत मसीह के मुतल्लिक़ कुरान मजीद 5 और 117 में आया है, तो वहाँ उनका माना जब तूने मुझे फौत कर दिया की बजाय ये लिया जाता है कि जब तूने मुझे आसमान पर उठा लिया। ज़ाहिर है कि एक ही जुमला जो एक ही मकसद के इजहार के लिए अलग अलग दो जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो उसका एक ही माना लिया जाना ज़रूरी है। यानी अगर हज़रत मसीह के लिए उसका माना आसमान पर उठाना लिया जाए, तो हुज़ूर के लिए भी यही माना लिया जाना चाहिए कि जब तूने मुझे आसमान पर उठा लिया। अगर इसका माना हुज़ूर के लिए ये लिया जाए कि तूने मुझे फौत कर दिया, तो हज़रत मसीह के लिए भी ये माना लिया जाना ज़रूरी है कि आप क़यामत को अर्ज़ करेंगे, बारे लहा, जब तूने मुझे फौत कर दिया तो फिर उनका निगरान था, तू उनका एक निगरान था। मुझे कोई मालूम नहीं कि इन लोगों ने मेरी और मेरी माँ को तेरे साथ दो इलाह ठहरा लिए थे। वाज़ह है कि तवफ़ैतनी का से हरफी मादा वाओ फे ये वफ़ी, जिसका माना है पूरा कर देना, मुकम्मल करना, कुरान करीम में आया है औफू बेआहदी 2/40, पूरा करो मेरा अहद। फ़ाओफ़े लना कैला 12/88, पूरा करो हमारे लिए पैमाना। औफू बिल उकूदे 5/1, पूरे करो वादों को। व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा 53/37, 53/37, और इब्राहीम ने पूरा किया अहद अपना। ये मादा कुरान करीम में मौत के मानों में बल्फाज़े ज़ैल आया है। यतवफ़ाहुन्नल मौतो 4/15, पूरा कर दे उन्हें मौत। वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम 2/234, और वो लोग जो तुम में से मर जाएं। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा 39 और 42, अल्लाह ताला मौत के वक्त हर शख्स को पूरा कर देता है, फौत कर देता है। नीज ये मादा पूरा बदला देने के मानों में भी कुरान करीम में अल्फाज
ذیل میں آیا ہے۔ لیو وفیہم 46/19 تاکہ وہ پورا اجر دیے جائیں۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ 3/57 پھر وہ انہیں ان کے پورے اجر عطا کرے گا۔ لا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ یہ 11/112 البتہ ضرور دے گا تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ۔ تو المختصر مادہ وفیہ آسمان پر اٹھائے جانے کے معنوں میں قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، اور نہ اس کے بنیادی معنوں میں آسمان پر اٹھائے جانے کا تصور موجود ہے۔ حضرت مسیح کے لیے فلما توفیتنی کے الفاظ اسی طرح آپ کی وفات کے معنوں میں آئے ہیں، جس طرح بخاری شریف میں یہی فلما توفیتنی کے الفاظ رسول کریم یعنی آخری رسول کے لیے موت کے معنوں میں آئے ہیں۔ موت کے وقت انسان دنیاوی زندگی کے لحاظ سے پورا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے فوت ہو جانے، مر جانے، یتوفاہم الموت 4/14 اور والذین یتوفون منکم 2/234 کے الفاظ آئے ہیں، یعنی جو لوگ تم میں سے پورے ہو جائیں جنہیں موت پورا کر دے۔ موت انسانی زندگی کی آخری منزل ہے، اس لیے اس کے لیے مادہ وفیہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ پورا ہو گیا، لیکن آسمان پر چڑھ جانا انسانی زندگی کی بھی نہ آخری نہ درمیانی کوئی بھی منزل نہیں، اور نہ کسی نبی رسول کی نبوت اور رسالت کی کوئی بھی منزل ہے آسمان پر اٹھایا جانا۔ اس لیے فلما توفیتنی کا یہ معنی کہ پھر جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا، لغت عرب قرآنی لغت اور مادہ وفیہ کے بنیادی معنوں ہر سے کی روح سے مطلقاً غلط ہے۔ حضرت مسیح سلام علیہ جملہ انبیاء کی طرح کل نفس ذائقۃ الموت کے زمرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب آپ قیامت ہی کو اٹھائے جائیں گے۔ سلام علی مسیح۔ تو سامعین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ آئندہ ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔